اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر صدق اللہ العظیم۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے؟ یعنی یہ کہ آسمان کے اندر سورج ہے، چاند ہے، یہ سب تمہاری ضرورتیں بہم پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ سورج کی تمازت ہے جس سے تمہاری فصلیں پکتی ہیں، اسی سے ہواؤں کا نظام چل رہا ہے، بارشوں کا برسنا، تو یہ سارا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے لیے یہ سب بستر بچھایا ہے اللہ نے اور ساری تمہاری ضرورتیں پوری کی ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور اس نے تم پر اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دی ہیں، پوری کر دی ہیں۔ ظاہرۃ و باطنۃ، یہ نعمتیں ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں، جو باہر سے نظر آتی ہیں، دکھتی ہیں، جن کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ بہت سی نعمتیں وہ جن کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہمارے وجود کے اندر کیا کچھ اللہ تعالی نے ودیعت کیا ہوا ہے اس کا ہمیں پوری طرح احساس بھی نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ آیت آ چکی ہے سورہ حج میں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے معاملے میں یا اللہ کے بارے میں یا اللہ کے احکام کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں، بغیر اس کے کہ بغیر علم کہ ان کے پاس کوئی علم ہو، ولا ہدن، نہ کوئی رہنمائی اور ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قرآن اتارا ہے، اس کی پیروی کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی کہ جس کو پر ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو۔ اور آج کل خاص طور پر یہ لوک ورثہ اور ہماری پرانی روایات، قومی روایات، اور ہماری جو ہیں ہر علاقے کا ایک کلچر ہے، اس کلچر کو زندہ کیا جائے، کروڑ ہر روپیہ ان چیزوں میں صرف کیا جاتا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، خواہ شیطان ان کو پکار رہا اور بلا رہا ہو، یہ جو باتیں بنا رہے ہیں در حقیقت یہ شیطان کی دعوت اور اس کی تبلیغ ہے در حقیقت، جس کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ وہ یدعوہم الی عذاب السعیر، اور وہ انہیں بلا رہا ہے اس جہنم کے عذاب کی طرف۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، تابع فرمان کر دیا اپنے چہرے کو الی اللہ، اللہ کی جانب، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ احسان کی روش اختیار کرے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے تو مضبوط تھام لیا ہے مضبوط کنڈے کو، اس کا ہاتھ پڑ گیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ الفاظ آئے تھے آیت الکرسی کے فوراً بعد۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا انجام آخر کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی تک اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ، اور اے نبی جو کفر کر رہا ہے تو آپ اس کے کفر اور کفر کے لیے جو وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس سے آپ پریشان نہ ہو، دلگیر نہ ہو۔ الینا مرجعہم، میری طرف ان سب کو لوٹنا ہے، فننبئہم بما عملوا، ہم انہیں اچھی طرح بتا دیں گے، جتلا دیں گے جو کچھ کہ انہوں نے کیا تھا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ تو جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ساز و سامان دے رہے ہیں، دنیا کے اندر یہ مزے لے لیں، مزے لوٹ لیں۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں کشاں کشاں لے آئیں گے، کھینچ کر پکڑ کر لے آئیں گے اس عذاب کی طرف جو بہت گاڑا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور جب اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، کہیے الحمدللہ، ساری حمد بھی پھر اسی کی ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ للہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، یہ لام تملیک ہے، اللہ کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو بھی کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً وہ غنی ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں، اور حمید ہے، بڑی خوبیوں والا ہے، اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر جتنے بھی زمین میں درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، والبحر، اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، جیسے میں یہ مضمون سورہ کہف میں بھی آ چکا ہے۔
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ولنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، اگر پورا سمندر جو ہے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو وہ سیاہی سمندر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ میرے رب کی کلمات ختم نہیں ہوں گے چاہے اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے۔ وہی مضمون یہاں بھی آ رہا ہے، اور یہ بات نوٹ کی ہے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتائی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور ملتے ہیں۔ ولو، اب وہاں پر صرف سیاہی کا تذکرہ تھا، یہاں سیاہی کے ساتھ قلم۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر جتنے بھی درخت زمین میں ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں۔ والبحر، اور سیاہی جو ہے یہاں پہ اب محظوظ سمجھیے مدادن، اور بحر جو ہے سمندر جو ہے وہ سیاہی کی شکل اختیار کر لے۔ یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس سیاہی کو پھر مزید پھیلائے اور بڑھائے 7 سمندر اور اس کے اندر جو ہے ڈال دیے جائیں۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، اس سے مراد کیا ہے کہ ہر شے جو اس کائنات میں ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا ظہور ہے۔ تو گویا کہ یہ تمام مخلوقات جو ہے کلمات اللہ ہیں۔ اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ احصاء کرنا ممکن ہی نہیں، اور آج کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے۔ ابھی تک بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپس ایجاد کرنے کے باوجود ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئرز تک تو ہم نے دیکھ لیا ہے، لیکن کائنات کا سرا ابھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ یہ شروع کہاں ہوتی ہے ختم کہاں ہوتی ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا اور اس کی مخلوقات کتنی ہیں۔ تو وہ جتنے بھی کلمات کن ہیں اگر ان کو لکھنے کے لیے تمام جو ہے زمین کے درخت وہ قلم بن جائیں اور تمام سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور 7 سمندر اور بھی اس میں ایڈ کر دیے جائیں، تب بھی یہ کہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ اب ادھر تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وسعت اور عظمت کا تذکرہ ہو گیا۔ اب اس کا جو اس کے انتظام کا معاملہ، اس کی تدبیر جو ہے اس میں کس قدر یسر ہے، کتنی آسانی ہے، کتنی سہولت ہے اس کے لیے۔ یعنی اس کائنات کو جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں بھی آیا تھا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس پر کوئی بھاری نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، اس کو جو ہے اس کے تھامنے میں، اس کے چلانے میں کوئی اس کے لیے یہ کام بوجھل نہیں ہے، وزنی نہیں ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو اسی کو یہاں فرمایا مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ، تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ پیدا کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی جیسے ایک نفس کا پیدا کر دینا، اللہ کے لیے یہ اتنا یسیر ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر ہے۔ تو گویا کہ ایک ہے اللہ کی تخلیق کی وسعت و عظمت، وہ تو کلمات الہی، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ پر یہ کتنا ہلکا ہے، اہون علیہ، یہ اس کے لیے بہت آسان ہے، یسر اور سہولت اللہ تعالیٰ اس کے انتظام کو اور اس کو جو لے کر چل رہا ہے وہ اس پر بھاری نہیں۔ الم تری ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو پرو لاتا ہے دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو پرو لاتا ہے رات میں۔ اب یہ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک ڈوری ہے اور اس ڈوری کے اندر اگر آپ نے دانے ڈالے ہوئے تسبیح میں، ایک سیاہ ہے ایک سفید، ایک سیاہ ایک سفید ہے، تو سیاہ کے بعد سفید، سفید کے بعد سیاہ، یہ تو آتا چلا جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ کبھی دن بڑھتا ہے اور رات گھٹتی ہے، گویا کہ دن جو ہے رات میں داخل ہو رہا ہے، کبھی رات بڑھنے لگتی ہے دن گھٹنے لگتا ہے، گویا کہ دن جو ہے وہ رات کو انکروچ کر رہا ہے، رات کے حصے کو گویا کہ اس نے قبضے میں کر لے لیا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پھرو دیتا ہے رات کو دن میں، دن کو رات میں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو، كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ کہ تم کر رہے اس سے باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور یہ کہ جس کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا وہ سب باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ باطل اس کو کہتے ہیں جو نظر تو آئے ہو نہ، کوئی حقیقت اس کی نہ ہو، جیسے شراب، پانی نظر آتا ہے لیکن پانی ہے نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا اور عظمت والا۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں یا دریا میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر۔ ظاہر بات ہے ٹرانسپورٹ جو ہوتی تھی پہلے بہت بڑی، وہ سمندروں میں کشتیوں سے، دریاؤں میں بھی۔ لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی آیات میں سے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں آیات ہیں لیکن کس کے لیے؟
ان سب لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں۔ صبار یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر، بہت صبر کرنے والا۔ شکور فعول کے وزن پر ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب یہ کبھی سمندر میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک موج چڑھتی ہے اور ڈھانپ لیتی ہے انہیں جیسے کہ بادل ہوں، ایسی موج آ رہی ہے کہ گویا کہ وہ تمہارے اوپر سے گزر جائے گی۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم من البر، اور جب اللہ انہیں نجات دے کر لے آتا ہے خشکی پر، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو بیچ کی چال پر چلتے ہیں، یعنی یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ پھر شرک کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو قول کے جھوٹے ہیں اور ناشکرے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن کوئی والد اپنے بیٹے سے کسی شے کو دور نہیں کر سکے گا، بچا نہیں سکے گا کسی بھی چیز سے، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے کوئی شے دور کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے نہ بیٹا باپ کے، تو باقی سارے رشتے جو ہیں وہ تو اس کے بعد ثانوی ہیں۔ ان وعد اللہ حق، یہاں وہ آیت بھی یاد آ گئی ہوگی آپ کو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، شدنی ہے، اٹل ہے، ہو کر رہے گا، قیامت آ کر رہے گی، جزا و سزا ہو کر رہے گی۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھو تمہیں نہ دھوکے میں ڈال دے یہ دنیا کی زندگی، تم اسی کے اوپر ریجھ جاؤ، اسی میں مگن ہو جاؤ، اسی میں گم ہو جاؤ، تو گویا کہ یہ تمہارے لیے پھر دھوکے کی ٹٹی بن گئی کہ اصل زندگی سے تمہیں جو ہے ذہناً جو ہے اس نے غافل کر دیا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھنا وہ دھوکے باز تمہیں اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کے حوالے سے دھوکہ نہ دے۔ یہ شیطان آ کر یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تو بڑا غفار ہے، تم نے کیا کیا، کچھ چھوٹے سے گناہ تھوڑے سے کیے، اللہ کی مغفرت تو بہت وسیع ہے، خامخواہ کاہے کو گھبراتے ہو، کاہے کو توبہ کرتے ہو۔ تو یہ جو ہے اللہ کی رحیمی، اللہ کی شان غفاری کا حوالے سے دھوکے میں دینا انسان کو۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی۔ ساعہ اور قیامہ، اس کے فرق کو ذہن میں رکھیے۔ گھڑی وہ معین گھڑی جبکہ زلزلہ ہوگا اور یہ اجرام سماویہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں، یہ ساعہ ہے جس میں کہ ہلاکت ہوگی دنیا کی آخری۔ اور پھر باعث بادل موت کے بعد جو دن آنا ہے وہ قیامہ ہے۔ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، اس دن کھڑے ہوں گے لوگ اور حاضر ہوں گے اپنے رب کے حضور میں۔ تو عام طور پر ہم قیامت کا لفظ جب بولتے ہیں تو ساعت کی جگہ پر بولتے ہیں۔ قرآن کی جو پرٹیکولر اپنی ٹرمینالوجی ہے اس میں یہ ساعہ ہے، وہ گھڑی کہ جس میں ہلچل ہوگی اور یہ جو بھی کچھ ہونا ہے جس کا کہ نقشہ کھینچا گیا، القاریہ بالقاریہ وما ادراک مالقاریہ، یہ ہے الساعہ۔ لیکن پھر جب باعث بعد الموت کے بعد جب کھڑے ہونا ہے قبروں سے نکل کر اللہ کے حضور میں، تو یہ ہوگا قیامہ، کھڑے ہونے کا دن۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، وہ ساعت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کوئی جان نہیں جانتی ماذا تکسب غدا، کہ کل وہ کیا کمائی کرے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کوئی جان نہیں جانتی بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ ایک شخص ہے اپنے ملک سے صرف چند دن کے لیے کہیں باہر گیا، وہیں انتقال ہو گیا، اسے کبھی گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سال ہر سال سے کہیں مقیم ہے، وہاں موت نہیں آئی، اور کہیں گیا ہے اور وہاں موت آ گئی۔ تو کوئی نہیں جانتا کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ ان اللہ علیم الخبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔ یہ جو 5 چیزیں یہاں گنوائی گئی ہیں اس میں آج کل بڑا اشکال ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے رحم میں جو ہے، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اس کے 2 اعتبار سے اس کو سمجھ لیجئے۔ اس آیت میں 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی چیز میں حصر کا اسلوب ہے کہ یہ چیز صرف اللہ کو معلوم ہے، اگرچہ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر بھی چونکہ حصر کا اسلوب ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی ہے
جس کے پاس ہے قیامت کا علم، ساتھ کا علم۔ اس میں بھی گویا کہ نفی ہو گئی کہ کوئی اور نہیں جانتا۔ دو آخری چیزوں میں بھی آئے نفی ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا، اس میں بھی کیٹیگوریکل نفی ہے اس کی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ بھی پھر کیٹیگوریکل نفی ہے کہ نہیں کوئی جانتا، کوئی جان نہیں جانتی کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی۔ لیکن دو چیزیں جو ہے کیٹیگوریکل ڈینائل نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش برساتا ہے، یہ کہاں لکھا؟ نہ یہاں اس حصر کا اسلوب ہے، نہ یہ لکھا ہے کہ یہ کام جو ہے صرف اللہ کرتا ہے۔ اسی طرح یعلم ما فی الارحام، اللہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے، اب یہ جو نہیں لکھا کہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کے اوپر تو اعتراض وارد ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ اعتراض اگر کچھ وارد ہوتا تو ایک حدیث پر ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت جبرائیل نے جب پوچھا تھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، تو اس میں سے ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، یہ قیامت کا علم جو ہے یہ تو ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہاں حضور نے یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں۔ اس کا جو ہے جواب وہ یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے اس کا صرف ایک پہلو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ بیٹا یا بیٹی ہے، باقی جو کچھ ہے اس کے نہ معلوم کتنے پہلو ہیں، کتنا ذہین ہے، کس قدر فطین ہے، اس کے اندر کیا اوصاف ہے، اس میں کیا صلاحیتیں ہیں، شقی ہے یا سعید ہے، نیکوکار ہوگا بدکار ہوگا، کیا پتہ ہے، یا ہوگا یا ہوگی۔ تو اس سے یہ کہ اس کی جو حدیث کا بھی معاملہ ہے اس کی بھی جو ہے اس کی توجیہ موجود ہے، اس پہ کسی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ علیم الخبیر، یقینا اللہ تعالی علیم اور خبیر ہے۔ سورۃ السجدہ، اب یہ سورہ مبارکہ آئی ہے، یہ 3 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس میں بڑا ردم بہت تیز ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حضور کی بہت محبوب صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اس لیے کہ آپ کا یہ رواج، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جمعے کے روز صبح فجر کی پہلی رکعت میں اس سورہ سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو جن صورتوں کے ساتھ حضور کو خاص طور پر کوئی تعلق خاطر تھا اضافی طور پر، تو اس کا ہمیں اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ نمازوں میں آپ جو زیادہ پڑھتے تھے، تو فجر کی نماز جمعے کے دن اس میں بالعموم آپ کا یہ معمول تھا کہ یہ سورہ سجدہ جو ہے پوری 3 رکوع پوری جو ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الدہر، یا پھر یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پہلی سورت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون، وہ 2 رکوعوں کی صورتیں ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ صورت خاصی طویل ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا اتارا جانا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، کوئی فریب نہیں، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد نے خود گھڑ لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خود لکھ لی ہے؟ بل هو الحق من ربک، نہیں، یہ الحق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، تاکہ خبردار کر دیں آپ اے نبی اس قوم کو کہ جس کے پاس کوئی نبی پہلے نہیں آیا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل سے لے کر اور حضرت محمد تک بڑے طویل عرصے تک کوئی نبی اس نسل میں نہیں آیا، اس قوم میں نہیں آیا۔ لعلہم یہتدون، آپ خبردار کریں انہیں شاید تاکہ وہ ہدایت پائیں، شاید کہ وہ ہدایت پائیں، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہو گیا تخت حکومت پر، تخت پر۔ ما لکم من دونہ من ولی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں من ولی ولا شفیع، یہاں دون کا لفظ جو ہے مقابلے میں، اس کے خلاف، یعنی جب کہ وہ پکڑے تمہیں سزا دینا چاہے تو اس کے اس فیصلے کے کوئی آڑے نہیں آ سکتا، نہ کوئی ولی اور نہ کوئی شفیع۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم تذکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتا ہے امر کی آسمان سے زمین کی طرف۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک تو ہے 1000 سال کا ایک نقشہ ہے جو اللہ بناتا ہے، پلاننگ ہے، جو اللہ کا ایک دن ہے، لیکن یہ کہ ہمارے حساب سے جو 1 سال ہے اس کے لیے بھی جو لیلۃ القدر آتی ہے وہ در حقیقت وہ اس سال کا بجٹ سیشن ہے کہ اس 100,000 سال میں سے اس سال کے اندر کیا کیا ہونا ہے۔
تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو عالمی حکومت کا نظام ہے اس میں اس طریقے کی پلاننگ ہے. یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف. فرشتے اترتے ہیں احکام کو لے کر کہ اب یہ کام یہاں پر ہونے ہیں، یہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے. ثم یعرج الیہ، پھر وہ چڑھتا ہے اس کی جانب. جب یہ کام ہو گئے تو رپورٹیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں پھر پیش ہونے کے لیے جا رہی ہیں. فی یومن، اور یہ سارا معاملہ ہے ایک دن میں. مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جس کی مقدار ہے تمہارے حساب سے جو تم گنتی کرتے ہو تو 1000 برس. اب یہ سورہ حج میں بھی یہ آیت آ چکی ہے، ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون. تیرے رب کا ایک دن جو ہے وہ تمہارے حساب کے 1000 سال کے برابر ہے. اور یہاں پر بھی یہ آ گیا کہ یہ تدبیر امر کے سلسلے میں اس کائنات میں جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ہر 1000 سال کے لیے اس کا ایک نقشہ بن جاتا ہے. ذالک عالم الغیب والشہادۃ، وہ ہستی ہے جاننے والی ہر چھپی چیز کی اور ہر سامنے کی چیز کی. العزیز، جو زبردست ہے، الرحیم، رحم فرمانے والی ہے. الذی احسن کل شیء، جس نے کہ جو شے بنائی، کل شیء خلقہ، جو شے بھی اس نے بنائی بہت خوبصورت بنائی، بہت عمدہ بنائی. اس کی خلقت میں کوئی نقص تم نہیں دکھا سکتے، کہیں کوئی کوتاہی نہیں دکھا سکتے. وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کا آغاز کیا گارے سے. یہ تخلیق کا آغاز تو گارے سے ہوا، یا تو یہ کہ وہ آدم کی تخلیق جو ہے وہ جو اس جن مراحل سے ہو کر گزری ہے اس کو ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں. یا جیسے کہ میں نے سورہ مومنون کے شروع میں عرض کیا کہ خود ہر انسان کی بھی جو تخلیق ہو رہی ہے اس کا بھی اصل تو جو ہے کہ باپ کے جسم میں جو نطفہ بن رہا ہے تو وہ بھی تو ظاہر بات ہے کہ زمینی جو غذا ہے اور وہ مٹی ہی کی کشید جو ہے وہی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کا نطفہ بنتا ہے. لیکن اس کے بعد ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر یہ جو نسل چلی ہے آدم کی علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ چلی ہے اس بے قدر پانی کی کہ نچڑا ہوا پانی جو ہے سلالۃ من ماء مہین، اس سے اب یہ نسل آگے چل رہی ہے. پہلا مرحلہ آدم کا مٹی سے آدم تک، اب آدم سے آگے جو تناسل کا معاملہ چل رہا ہے نوع انسانی کا، ریپروڈکشن جس نظام سے ہو رہی ہے اس کا یہ نسل جو ہے اس میں یہ ذریعہ بن رہا ہے. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، اب یہاں سما جو آ رہا ہے گویا کہ نسل انسانی میں سے جو بھی کوئی ایک بچہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نوک پلک سنوار دیتا ہے، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں پھر پھونکتا ہے اپنی روح میں سے. یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حدیث نبوی سے جو بڑی پختہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں یہ ہے کہ 40 دن نطفے کی شکل ہے، 40 دن مضغہ ہے، بلکہ درمیان میں علقہ ہے، اور پھر 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہارے لیے بنا دیے ہیں کان بھی اور آنکھیں بھی، اور تمہیں عقل بھی دی ہے یا دل بھی، جو بھی چاہے کہہ لیں، اس لیے کہ دل کی بھی ایک عقل ہے اور ایک عقل حیوانی ہے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت ہی کم ہے جو شکر تم کرتے ہو. وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، رل مل جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، تحلیل ہو جائیں گے. اور آج کا کوئی نوجوان کہے گا جب کہ اس کے تو ایٹم جو ہے وہ بھی منتشر ہو گئے، اس کے الیکٹرانز بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں گئے، اب اسی کے جسم سے کھاد بن گئی ہے، وہ اس کا جسم کھاد بن گیا ہے، اور وہ کھاد جو ہے وہ پلانٹس کے اندر آ گئی ہے، اور وہ پلانٹس جو ہیں وہ بکری نے کھا لیے ہیں، اور بکری سے کہیں سے کہاں پہنچ گئے، کیسے جمع ہوں گے اس کے اجزاء. وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم زمین کے اندر گم ہو جائیں گے، کھوئے جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا پھر ہمیں ایک نئی تخلیق جو ہے عطا ہو جائے گی. بل ہم بلقاء ربہم کافرون، حقیقت میں یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہیں. ظاہر بات ہے جس کے دل کے اندر اللہ کے لیے خلوص اور محبت ہے اور دل را بدل رہیس، تو اسے یہ بھی یقین ہوگا میرا پروردگار بھی مجھ پر شفقت فرمائے گا، رحم فرمائے گا. آپ اگر مخلص ہیں اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمت کی امید ہوگی، تو پھر تو انسان ملنا چاہے گا. یہ لوگ انکار کرنا چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات کا، اعتراض یہ کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. حالانکہ بے وقوف یہ دیکھیں کہ اگر تمہیں وہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہوگا. تو تمہیں پہلے بھی پیدا کیا، زمین ہی سے اجزاء آئے ہیں، سارے ایٹمز وہیں سے آئے ہیں، وہیں سے ہو کر تمہارے وجود جو ہے وہ بنا ہے. قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُم، کہہ دیجئے کہ تمہیں قبض کر لے گا وہ فرشتہ جو موت کا فرشتہ ہے جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھ سکو وہ منظر
جبکہ یہ مجرم کھڑے ہوں گے سر ڈالے ہوئے اپنے پروردگار کے سامنے، ربنا ابصرنا وسمعنا، وہ کہیں گے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا، حقیقت ہم پر منکشف ہو گئی، اب ہم نے سن لیا، ہر بات جو ہے ہم نے پا لی، فرجینا، تو ایک دفعہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے، نعمل صالحا، اب ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا، ایمان کیا، ایمان سے بھی آگے کی بات، اب تو پورا یقین ہمیں حاصل ہو گیا، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر اسی طرح ہم نے ہدایت دینی ہوتی پردے اٹھا کر تو دنیا ہی میں ہم سب کو جو ہے ہدایت دے دیتے۔ اب فائدہ جو ہے اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو جزا کا وقت ہے، یہ اب وہ امتحان کا وقت ختم ہو چکا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے تو یہ میرا فیصلہ جو ہے یہ ثابت ہو چکا ہے، پختہ ہے، صادر ہو چکا ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم بھی تو میں نے بنائی ہے نا، آخر اس کے لیے بھی مجھے ایندھن چاہیے، تو اب تو یہ کہ تم لوگ اس کا ایندھن بنو گے، اب تو میں جنات اور انسان جو بھی تھے، جو باغی تھے ہمارے، اب ان کو اس جہنم کے اندر جھونک کر رہیں گے، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اب چکھو ذرا مزہ اس چیز کا جو تم نے آج کے دن کی ملاقات کا انکار کیا یا اسے نظر انداز کیے رکھا، انا نسیناکم، ہم نے بھی اب تمہیں نظر انداز کر دیا، اب ہم سے بات نہ کرو، لا تکلمون، اب ہم مجھ سے بات نہ کرو، وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کی پاداش میں اب ہمیشگی والا عذاب چکھو۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، میری ایمان رکھنے والے تو ہماری آیات پر وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ہماری آیات کے ذریعے سے تذکیر کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، انہیں سنائی جاتی ہے، خروا سجدا، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور وہ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ گھمنڈ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، رات کے اوقات میں ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، علیحدہ رہتے ہیں رات کو، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایک تو وہ شخص ہے کہ جو ساری رات پڑا سوتا رہتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو وقفے وقفے سے اٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، کبھی کھڑا ہے کبھی سجدہ کر رہا ہے، تو ان کے پہلو جو ہیں وہ ان کے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، انہیں امید بھی ہوتی ہے، لالچ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، مغفرت فرمائے، لیکن ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پھر وہ خرچ کرتے ہیں ہماری رضا جوئی کے لیے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو کسی جان کو نہیں معلوم، کسی انسان کو نہیں معلوم کیا کچھ چھپایا گیا ہے ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے واسطے، یعنی جنت میں ہم نے کیا کچھ چھپایا ہوا ان کے لیے کوئی نہیں جانتا، فلا تعلم نفس، کوئی نہیں جانتا۔ اسی مضمون کو اصل میں حضور نے ادا کیا ہے کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، باقی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے بھی اصل حقیقت تو وہاں کھلے گی، لیکن پھر بھی یہ تو ابتدائی نزول ہے، پہلی مہمان نوازی ان چیزوں سے ہے جن کا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، جن کو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اصل نعمتیں جو جنت کی ہیں وہ تو یہ فلا تعلم نفس، کوئی نہیں جانتا کیا کچھ چھپایا گیا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان۔ جزاء بما كانوا يعملون، وہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، تو بھلا ایک شخص کہ جو مومن ہے کیا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے فاسق ہو؟ کیا ان کا انجام برابر ہوگا؟ لا یستوون، نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے تو وہ باغات ہیں جہاں ان کو ٹھکانہ دیا جائے گا، نزلا بما كانوا يعملون، اور یہ ہوگی ان کی ابتدائی مہمان نوازی۔ نزل عربی میں کہتے ہیں مہمان جیسے ہی آئے، نزیل اترا ہے وہ اپنی سواری سے، گھوڑے سے آیا ہے، اونٹ پر آیا ہے، آپ کے دروازے کے سامنے آ کر وہ اترا ہے، اونٹ کو بٹھایا ہے اس سے اترا ہے، یا آج کار سے اتر رہا ہے، تو اب یہ نزیل ہے اس وقت۔ اس نزیل کے لیے نزل فوری طور پر، موسم کے اعتبار سے ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، آپ فوری طور پر لاتے ہیں، یہ نزل ہے۔ پھر وہ اب آپ کے پاس ٹھہر گیا ہے، آپ نے اس کے لیے کمرے کا بندوبست کیا ہے، وہ وہاں پر اس نے استراحت کی ہے، اب آپ نے اہتمام کے ساتھ اس کے لیے کھانا تیار کروایا، یہ ہے ضیافت، ضیف اب بنا ہے وہ، تو جیسے آیا ہے وہ نزیل ہے، اور جب گھر میں آپ کے ٹھہر گیا تو اب ضیف ہے، وہ پھر ضیافت ہوگی۔ تو وہ چیزیں جو ہیں مالا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر،
یہ اصل میں ضیافت خداوندی ہے، اور یہ نزل ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اس تفصیل سے آیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جو لوگ سرکش تھے اور جنہوں نے نافرمانی کی تھی ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل بھاگیں، اعیدوا فیہا، پھر انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا۔ وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب مزہ اس عذاب کا، آگ کے عذاب کا جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ ہے آیت نمبر 21 اس سورہ مبارکہ کی، اور آیت نمبر 41 تھی سورہ الروم کی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ہم لوگوں کے کرتوتوں کے کچھ اعمال کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں، شاید کہ یہ جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں اور یہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، توبہ کریں۔ یہاں فرمایا ہم لازماً انہیں چکھائیں گے مزہ چھوٹے عذاب کا، ادنا، عذاب الادنا، دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب سے پہلے پہلے۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ جاگ جائیں، شاید کہ ہوش میں آ جائیں، شاید کہ لوٹ جائیں، شاید کہ توبہ کریں۔ یہ بات جو ہے آ چکی ہے کہ رسول جب بھی بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کی تنبیہات کا سلسلہ آتا تھا تاکہ لوگ بیدار ہوں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو نصیحت کی گئی اب اس کے رب کی آیات کے حوالے سے پھر بھی اس نے اعراض کیا۔ یعنی ایک تو نصیحت کوئی کر رہا ہے، وہ اپنا جو فلسفہ بھگار رہا ہے یا کوئی اپنی عقل لڑا رہا ہے، اپنی منطق لڑا رہا ہے، ایک یہ کہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کر رہا ہے، پھر بھی اس سے اعراض کرے۔ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اور یہ جملہ معترضہ بیچ میں آیا ہے کہ اے نبی آپ بالکل شک میں نہ رہیے اس کی ملنے سے یا اس کی ملاقات کے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ شب معراج میں حضرت موسیٰ سے بھی حضور کی ملاقات ہوئی تھی، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ موسیٰ ہی سے ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہ کیجیے۔ لیکن زیادہ جو قرین قیاس ہے، جو سیاق و سباق کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے وہ یہ ہے، تو اے نبی آپ بالکل کوئی شک نہ رکھیں اس بات میں کہ جو کتاب موسیٰ کو دی گئی تھی وہ واقعتاً اللہ کی طرف سے تھی، کتاب کا ملنا اللہ کی طرف سے تھا، اور اس قرآن کا ملنا جو آپ کو ملی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور حضور سے خطاب کرتے ہوئے بھی در حقیقت یہاں پر روح سخن جو ہے وہ لوگوں سے ہے کہ تم کوئی شک نہ کرو کہ تورات اللہ نے ہی دی تھی حضرت موسیٰ کو، اور قرآن اللہ ہی نے دیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس کو ہم نے ٹھہرایا تھا، بنا دیا تھا ہدایت، رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ان میں سے پھر ہم نے ایسے امام اٹھائے، پیشوا اٹھائے، رہنما اٹھائے کہ جو لوگوں کو ہمارے حکم سے وہ ہدایت کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے، تورات کی تعلیم کرتے تھے، تورات سمجھاتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، امر بالمعروف نہی منکر کرتے تھے۔ لما صبر، لیکن یہ کام وہ کر سکتے تھے جب خود صبر کی روش اختیار کر لیں۔ اگر آدمی اپنی تمام توانائیاں اور قوتیں زیادہ سے زیادہ عیش، زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے پر کرے گا تو وقت کہاں سے لائے گا ان کاموں کے لیے؟ اور اس کام کے لیے تو ظاہر بات ہے آپ کو بدی پر کسی کو روکنا ہے، ٹوکنا ہے، نہیں منکر کرنا ہے تو کوئی صبر بھی کرنا پڑے گا، کوئی مصیبت بھی آئے گی، کوئی تکلیف بھی آئے گی، کوئی آپ کو ستائے گا بھی، گالیاں دے گا، اور اگر حکومت کے خلاف آپ نے کوئی بات کہی ہے تو حکومت آپ کو سزا دے گی۔ لہذا صبر کے بغیر یہ کام نہیں ہوتے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اب ہر شخص کے ہم میں سے یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی، اگر بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالی نے بہت سے لوگ ایسے اٹھا دیے جن کی یہ تعریف کی جا رہی ہے، جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس امت مسلمہ میں اسی کام کے کرنے والے بن جائیں تاکہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، حق کی طرف دعوت دیں، لیکن اس کے لیے اپنے لیے صبر اختیار کرنا ضروری ہے۔ کم سے کم اپنا جو ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ رکھیں تاکہ یہ کہ ہم اپنا وقت سپیئر کر سکیں، جس کو تبلیغی بھائی کہتے ہیں تفریغ الاوقات، اوقات فارغ نہیں کریں گے اپنے، سارا وقت تو لگا ہوا ہے آپ پیسہ کمانے میں، اس لیے کہ اس کے ایک خاص قسم کا معیار زندگی بنا لیا ہے، اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے اب جتنا کچھ آپ کو چاہیے اب دن رات ایک کریں گے تو آپ اپنے اس معیار زندگی کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ گویا کہ اب ہم اس معیار زندگی کو پوج رہے ہیں، ہمارے پاس اب وقت ہی نہیں ہے، صلاحیت کہاں لگائیں، کس وقت میں لگائیں، کیا کام کریں۔ لیکن صبر کی روش ہوگی اور پھر قرآن مجید کے ساتھ وہ تعلق ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے انسان میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، بڑی قوتیں رکھی ہیں، مسجود ملائک بنایا ہے، اللہ کے کریشن کا کلائمیکس ہے،
یہ تو اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھیے کہ تخلیق کا نقطۂ عروج ہے، تو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں. آدمی ارادہ کر لے، ہمت کرے، فیصلہ کر لے، تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ایک تو یہ کہ صبر کرے اور ہماری آیات کے اوپر پورا یقین ہو. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے. اولم یہد لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم. کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہوئی، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو سبق دکھانے کے لیے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی ہی نسلوں کو جو ہے ہلاک کیا ہے، کہ وہ جو پھرتے تھے اپنی انہی مساکن میں، اپنے شہروں میں، اور ایک مفہوم یہ کہ جن میں اب یہ پھر رہے ہیں، یہ جاتے ہیں اور سمود کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں. اور آج ہی بتایا گیا ہے کہ اخبار میں وہ خبر آئی ہے کہ کوئی برطانوی سیاست جو ہے وہ محققین، انہوں نے وہ ڈیڈ سی میں اس کے ساحل کے ساتھ ہی اور پانی کے نیچے وہ آثار موجود ہیں اس شہر کے کہ جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. تو خبر میں یہ ہے کہ قرآن اور تورات کی جو بات ہے اس کی تصدیق ہو گئی ہے، لیکن وہ بستی جو ہے میرا بھی پہلے بھی میرا گمان یہی تھا کہ وہ جو ہے اصل میں سمندر کے اندر آ چکی ہے، اور شاید اسی لیے ڈیڈ سی اس کا نام ہو کہ پورے شہر جو ہیں بڑے ہوئے وہ اس کے اندر دھس گئے ہیں، اور گویا کہ سب کے سب اسی کے اندر جو ہے ان کی قبر بن گئی ہے، وہ پانی کی قبر کے اندر وہ دفن ہوئے ہیں. بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہیں تم پھرتے ہو، آتے ہو، جاتے ہو، انہی لوگوں کے مساکن کے اندر اب تم پھر رہے ہو. ان فی ذلک لآیات فلا یسمعون. اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، سنتے نہیں ہو؟ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کو ہانک کر لے جاتے ہیں ایک ایسی زمین کی طرف جو چٹیل پڑی ہے، بے آب و گیا ہے. فنخرج به زرعا تاکل منه انعامهم وانفسهم. پھر ہم اس کے ذریعے سے اس پانی میں کھیتی اگا دیتے ہیں کہ جس میں سے کھاتے ہیں ان کے مویشی بھی اور خود یہ بھی. افلا یبصرون. تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ یہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ اے مسلمانوں، یہ قیامت یا عذاب یہ کب آئے گا؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ. کہہ دیجئے وہ جو فیصلے کا دن ہوگا پھر اس دن کافروں کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوگا. ایمان لانا غیب میں اب، جبکہ وہ حقائق جو ہیں وہ غیب کے پردے میں چھپے ہوئے ہیں، تب وہ مفید ہے. لیکن جب فیصلہ ہو جائے گا اور جب تمام حقائق جو ہیں وہ نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے، یوم الفتح لا ينفع الذین كفروا ایمانهم ولا هم ينظرون. اور پھر انہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی کہ اب وہ کوئی توبہ کر لیں یا کوئی اپنی اصلاح کر لیں. فاعرض عنہم. تو اے نبی آپ ان سے اعراض فرمائیے، ان سے درگزر کیجئے، ان کی باتوں پر زیادہ نہ جائیے. منتظر انہم منتظرون. آپ بھی انتظار کیجئے اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. اب اس کے بعد آ گئی ہے سورہ احزاب. 8 سورتیں مکی اب ختم ہو گئی. سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، پھر سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ لقمان اور سورۃ السجدہ. اب یہ سورت ہے واحد، اور یہ نوٹ کر لیجئے اچھی طرح، اس کا جوڑا ہے سورہ نور کے جو ہم پڑھ چکے ہیں. پہلے 14 سورتوں کے بعد ایک سورت آئی مدنی، سورہ نور. اب 8 مکی صورتوں کے بعد ایک سورت آئی ہے، یہ سورہ احزاب. اور اتنی گہری مناسبت ان کے مضامین میں، معاشرتی احکام، زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ 1 سال پہلے نازل ہوئی ہے سورہ نور سے. یہ سن 5 زمانہ نزول ہے، وہ سن 6 زمانہ نزول ہے. چنانچہ جو معاشرتی احکام آئے ہیں ان میں بھی آپ کو یہ ترتیب ملے گی کہ پردے کے ابتدائی احکام اس صورت میں آئے ہیں. اور پردے کے ابتدائی احکام سے مراد کیا ہے؟ گھر سے باہر نکلتے ہوئے عورت کو کیا کرنا ہے، مسلمان عورت کو کیا کرنا ہے. گھر سے باہر کا پردہ کیا ہے. لیکن گھر کے اندر جو پردہ ہے، سطر ہے اس کا ذکر جو ہے وہ یہ سورہ نور کے اندر تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے محرم کون کون ہیں، گھر میں کون آ سکتا ہے، باقی سب جو ہے نامحرم. وہ گھروں میں ہمارا جو نظام بنا تھا کہ بیٹھک باہر ہوتی تھی، جو بھی مہمان آیا ہے، کوئی آیا باہر ٹھہرے گا، اندر نہیں جائے گا. باہر کا ایک مردانہ حصہ ہے مکان کا، پھر وہ ایک ڈیوڑی ہوتی تھی، ڈیوڑی میں سے اندر پھر زنانہ ہے. خواتین آئیں گی تو اندر جائیں گی، باقی مرد جو ہے وہ باہر ٹھہریں گے، اندر نہیں جائیں گے. ہمارے ہاں کی وہ مکس جو ہے وہ معاشرت نہیں تھی، مخلوط معاشرت نہیں تھی. تو اس میں یہ ہے کہ جو نامحرم ہے وہ وہاں رہیں گے، باہر بیٹھک میں بیٹھیں گے، اور جو محرم ہے وہ اندر جا سکتا ہے. اس جو گھر کی خاتون ہے، خاتون خانہ ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا بھتیجا ہے، اس کا بھانجا ہے، اس کے والد ہیں، اس کا چچا ہے، وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ محرم ہے، وہ گھر کے اندر جا سکتے. یہ سارے احکام اس میں دیے گئے. سورہ نور کا اور سورہ احزاب کا ایک فرق یہ ہے کہ
کہ سورہ احزاب میں اگرچہ جنگ کے معاملے میں کچھ تذکرہ تو ہے، لیکن کسی جنگ کا وہاں پر ذکر موجود نہیں ہے۔ خلافت قائم کرنے کا معاملہ ہے، وہ آیا ہے کہ خلافت اب قائم ہوگی، لیکن خلافت کے قیام کے لیے جو اصل ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ جنگ احزاب تھی، غزوہ احزاب، اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ احزاب میں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں صورتیں باہم بہت ہی ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آیت نمبر 35 وہاں کی عظیم ترین آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، یہ جو آیت ہے پوری وہ عظیم ترین آیت ہے ایمان کی حقیقت پر۔ اور ٹھیک 35ویں آیت اس صورت کے اندر ہے کہ جب وہ ایمان حقیقی دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کی شخصیت میں کیا اوصاف پیدا ہوتے ہیں، وہ 10 اوصاف مردوں اور عورتوں کے ذمن میں دوہرا کر آئے ہیں، وہ اس سورہ مبارکہ میں نمبر 35 آیت وہی ہے۔ اس میں ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ اگرچہ اس کے جو 2 رکوع ہیں، دوسرا اور تیسرا، وہ ایک ہے اپنے مضمون میں، اور اس کے اندر غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے۔ پہلا رکوع جو ہے وہ پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملے گا، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا سورہ توبہ کے اندر بھی کہ پہلا رکوع پھر چوتھے کے ساتھ جا کر ملتا تھا، اس کے مضامین جو ہے اس کے ساتھ ملتے تھے۔ درمیان میں جو ہے 2 رکوع آ گئے تھے کہ جو 1 سال پہلے نازل ہوئے، جو کہ یعنی فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے، لیکن اس کے بعد وہ جو نازل ہوئے ہیں سن 9 کے اندر، اس کے اندر جو ہے وہ پہلا رکوع کی 6 آیات اور اس کے بعد پھر چوتھا اور 5واں رکوع ہے۔ بالکل وہی آپ کو ترتیب یہاں ملے گی، اس لیے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ خاص جو موضوع ہوتا ہے کسی صورت کا، اس سے متعلق آیات کو پہلے نکال کر رکھ دیتے ہیں۔ جیسے سورہ انفال میں بھی ہم نے دیکھا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، اگرچہ وہاں پھر بات کو چھوڑ دیا گیا، پھر جا کر وہ صورت کے وسط میں مضمون آ رہا ہے۔ اس میں ایک خاص جو مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی حضرت زینب سے رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ حضرت زینب جو ہے اس سے پہلے حضور ہی کی فرمائش پر ان کی شادی کی گئی تھی حضرت زید ابن حارثہ سے۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے غلام تھے، اور حضور نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو محبت بہت تھی حضور کو حضرت زید ابن حارثہ سے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک تو منہ بولا بیٹے کی کا قرآن میں نفی آ گئی کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی قانونی اور شریعت کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں، بیٹا تو وہی ہے کہ جو آپ کے صلب سے ہے۔ دوسرے یہ کہ اب منہ بولے بیٹے کی بیوی جب حضرت زید نے طلاق دی تو آیا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کوئی شخص جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے؟ کیا وہ محرمات عبدیہ میں سے ہے؟ تو عرب میں رواج یہ تھا کہ چونکہ وہ منہ بولے بیٹے کو بھی سمجھتے تھے کہ جیسے اصلی بیٹا ہے، تو جیسے یہ کہ جو سلبی بیٹا ہے اس کی بیوی سے اگر اس نے طلاق دے دی ہو یا فرض کیجیے بیٹا فوت ہو گیا ہو، تب بھی یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، اس سے وہ شخص شادی نہیں کر سکتا، شوہر جو فوت ہو گیا ہے یا جس نے طلاق دی اس کا باپ۔ تو یہاں پر اس پہ بڑا طوفان اٹھا، بلکہ یہ کہ حضور کو خود اندیشہ تھا۔ حضور نے ایک طرح سے بہت کہہ سن کر حضرت زینب کو آمادہ کیا تھا کہ وہ شادی کر لیں۔ زینب جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ اونچے گھرانے کی بنو ہاشم کی خاندان سے تعلق رکھنے والی، اور حضرت جو زید ابن حارثہ تھے ان پر غلامی کا داغ لگ چکا تھا، تو عرب کی ایک خاص جو ہے ان کے ہاں ایک سوچ تھی، ان کا ایک مزاج تھا، ان کی روایات تھیں۔ لیکن بہرحال حضرت زینب نے حضور کی فرمائش پر وہ نکاح کر لیا، لیکن یہ کہ ان میں نباہ نہیں ہو سکا۔ حضرت زینب انہیں ذہناً قبول نہیں کر سکی کہ یہ میرے برابر کا ہے یا میری اس کی حیثیت جو ہے وہ واقعی ایسی ہے، یعنی شوہر کو جس طرح آنکھوں پر بٹھانا چاہیے، شوہر سے جس طریقے سے اس کا ادب ہونا چاہیے وہ نہیں کر سکی حضرت زینب۔ لہذا حضرت زید ابن حارثہ جو ہے متواتر کہتے رہتے تھے کہ حضور ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ان کو طلاق دے دوں۔ حضور روکتے تھے کہ ایک تو میں نے اس کو کہہ سن کر شادی کروائی، وہ تو اس کے لیے آمادہ بھی نہیں تھی، نہ گھر والے آمادہ تھے، لیکن میرے کہنے سے شادی کر لی انہوں نے۔ اب یہ طلاق دیں گے تو طلاق کا داغ لگے گا، ان کے اوپر اور صدمہ ہوگا، تو حضور روکتے رہے۔ لیکن شاید یہ بھی دل میں آپ کے خیال تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ زید نے طلاق دے ہی دی تو پھر زینب کی دلجوئی اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی کہ میں خود پھر ان سے شادی کروں، لیکن میں کیسے شادی کروں گا جبکہ میں نے تو زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی کہا تھا، تو اس حوالے سے تو سکینڈل بن جائے گا، اور پورے لوگ جو ہیں دشمن تو موجود ہیں، مارے آستین منافقین بھی موجود تھے، وہ اس کو ایک ایشو بنا لیں گے میرے خلاف۔ یہ ہے پس منظر جو پہلے رکوع میں آ رہا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیے۔ میں آپ کو اطاعت امر صرف حکم دینے کو نہیں کہتے بلکہ مشورے کو بھی کہتے ہیں،
اور اطاعت صرف کسی کا حکم ماننے کو نہیں کہتے، کسی کی بات کو وزن دینا، توجہ سے سننا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، آپ ان کافروں اور منافقین کی بات کا دھیان نہ کریں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اور پیروی کیجیے اس کی کہ جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجیے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ ہے کافی ہے آپ کے توکل کے لیے، آپ کے لیے سہارا۔ یعنی یہ کہ آپ لوگوں کی جو پروپیگنڈا ہوگا اس کا اندیشہ ہے آپ کو، اس کا بالکل دھیان نہ کیجیے۔ ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں دو دل نہیں رکھے، کسی کے سینے میں، کسی کے پیٹ میں۔ یہاں پہ جوف جو ہے خالی جگہ کو کہتے ہیں، تو سینے کے اندر، کیونکہ یہ کیویٹی کہلاتی ہے، چیسٹ کیویٹی، اور پھر دوسری جو ہے ایبڈومینل کیویٹی ہے، تو اس میں دو دل نہیں رکھے ہیں، مگر دل ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گویا کہ بات کہی جا رہی ہے، کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دل جو ہے اور ہمارے دل یکجا ہو گئے ہیں، دل سے دل مل گیا، رہتا تو دل ہی رہتا، ایک ہی رہتا ہے انسان کا اپنا دل۔ لیکن اسی طریقے سے کسی شخص کی دو مائیں نہیں ہوتی، ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے اس کو جنا ہے، اور کسی شخص کا بیٹا جو ہے، بیٹا وہی ہوتا ہے جو اس کی صلب سے پیدا ہوا ہو۔ باقی یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا جو وہ بیٹا نہیں بن جاتا۔ وما جعل ازواجکم اللہ، اور نہیں اللہ نے بنایا ہے تمہاری ان بیویوں کو، اللہ تظاہرون منہن، کہ جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو۔ یا زہار کا مضمون سورہ مجادلہ میں آئے گا۔ عربوں میں روایت یہ تھا کہ بہت ناراض ہو گئے، بیوی سے کہہ دیا تم تو میری ماں کی طرح ہو، گویا کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے۔ طلاق مغلظ کا بھی مغلظ در مغلظ طلاق ہو گئی، اب وہ کسی طرح بھی اس کے لیے اس سے کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ زہار جو ہے ماں بنا دیا، کہہ دیا کہ ماں بن گئی، تو گویا کہ ماں بن گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ماں نہیں بنتی، ماں تو وہی ہے، جیسا کہ فرمایا وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہ امہاتہم، جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، جنہیں تم یہ کہتے ہو کہ تم میری ماں کے مانند یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو میرے لیے، تو وہ اللہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، نہ تمہارے منہ بولو بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہاری منہ کی باتیں ہیں، منہ سے تم نے وہ جملہ کہہ دیا، تم تو میری ماں کی مانند ہو یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو، اور اسی طریقے سے کہہ دیا تم میرے بیٹے ہو، بیٹا تو وہی ہوگا۔ واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ حق فرما رہا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو پکارا کرو ان کے باپوں کے ساتھ، باپوں کے نام کے ساتھ۔ چنانچہ یہ حکم ہے، اگر آپ نے کسی کو لے لیا ہے، کوئی اپنے بھتیجے کو، بھانجے کو، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو بہت سے مسائل آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام لکھوا دوں اس کے باپ کی جگہ تاکہ اس کو پتہ نہ چلے۔ چھوٹے سے بچے کو لے آئے تو اب وہ کیا کہے گا کہ یہ میرے اصل والدین نہیں ہیں، میرے والدین تو وہ تھے، بڑا ہو کر معلوم ہوگا۔ تو ایک یہی سمجھیے کہ سائیکولوجیکل شوق جو پہنچتا ہے، اس سے بچانے کے لیے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا ہی نام درج کروا دیں وہاں پر، اور اس کا نام ولدیت اسی کی، لیکن نہیں، یہ حرام مطلق ہے۔ قرآن مجید کا یہ صاف حکم ہے، قول یہ ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے نام، ان کے باپوں کے نام کے حوالے سے۔ اسی لیے پہلے حضرت زید کو لوگ کہتے تھے زید ابن محمد، اس لیے کہ حضور نے انہیں اپنا بنایا ہوا تھا متبنہ، اور منہ بولا بیٹا۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو پھر اب وہ رہ گئے زید ابن حارثہ، دوبارہ وہ زید ابن محمد اب نہیں رہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہی زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، اور اگر تم جانتے نہیں ان کے باپ کو، کہیں کوئی بچہ جو ہے، چھوٹا سا بچہ کہیں مل گیا ہے، معلوم نہیں، نہ اس کو ہوش تھا، ایسا ہوا ہے پارٹیشن کے وقت بہت ہوا ہے، پوری گاڑی جو ہے آ رہی تھی، سب کے سب جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، کوئی بچہ کہیں پر زندہ مل گیا ہے، اور ایسے لوگ، ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے ایک صاحب سے لاہور میں، اب ان کو کسی نے لے کر پال لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر اب معلوم نہیں کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے، کوئی نہیں جانتا، نہیں ہے، اگر تم اس کے باپ کا نام نہیں جانتے، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ تمہارے دینی بھائی شمار ہوں گے، اور وہ تمہارے رفیق ہیں، تمہارے موالی ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، لیکن جو کوئی تم سے اب تک کوئی غلطی ہو گئی ہے یا غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا نہیں۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو بھی کچھ تم اپنے دلوں سے پورے ارادے کے ساتھ کرو گے تو اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور مہربان۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یقیناً نبی جو ہے اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، زیادہ جو ہے حقدار ہے
کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور کی جان کی فکر کریں، حضور کی جان سے محبت رکھیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس میں یہ ہے کہ یہاں پر یوں سمجھیے کہ گویا کہ محذوف یہ ہے کہ وَهُوَ أَبٌّ لَهُمْ، یعنی حضور جو ہے، رسول جو ہے وہ ان کے لیے بمنزلہ باپ ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث بھی موجود ہے کہ میرا مقام تم سب کے والد کی حیثیت سے، جیسے کہ فرمایا گیا ازواجہ امہاتہم، ابھی آ رہا ہے کہ اس کی جو بیویاں ہیں نبی کی وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اسی لیے ہم ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، ام المومنین حضرت صفیہ، تو یہ تمام جو ہیں صفیہ ہیں، تو یہ سب کی سب جو ہے ام المومنین ہیں۔ تو النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم وہو اب لہم، ان کے لیے باپ کے درجے میں ہے۔ بلکہ یہ کہ یہ بعض جو ابتدائی قاری تھے وہ تو اس کے ساتھ پڑھتے بھی تھے اس کو، وازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں جو ہے وہ ان کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ واولی الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، باقی یہ ہے کہ جو رحمی رشتے ہیں، جو سگے بہن بھائی ہیں، رحمی جن کے رشتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب میں، شریعت میں وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہیں۔ یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ انفال کی بھی آخری آیت کہ یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو بھی بھلا سلوک کرو۔ انصاری اور مہاجر بھائی بن گئے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر تقسیم کر دیے یا اپنی دکانیں تقسیم کر دی، وہ ٹھیک ہے۔ زندگی میں جو بھی تم چاہو، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم، تم اپنے بندوں کے ساتھ جو خیر بھی کرنا چاہو اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کرو، لیکن وراثت میں ظاہر بات ہے منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں، منہ بولا بیٹے کا کوئی حصہ نہیں۔ اور وہ جو بنا دیے گئے تھے انصاری اور مہاجر آپس میں بھائی وہ بھائی چارہ جو ہے وہ بھی وراثت کے اندر نہیں چلے گا۔ وراثت جو ہے وہ تو جو اصل رحمی رشتے ہیں انہی میں ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اہل ایمان اور مہاجرین ان سب کا معاملہ یہی ہے۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، ہاں تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیک سلوک کرو، بھلائی کرو، ان کو کچھ اپنے زندگی کے اندر تم اگر کچھ ہبہ کرنا چاہتے ہو ہبہ کر سکتے ہو، یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن قانون اور شریعت اور وراثت اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ تمام چیزیں جو ہے کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے بھی کہ یہ چیزیں جو آ چکی ہیں وہ تو یہ کہ تورات میں بھی ہوں گی، لیکن سورہ نساء میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں، اسی طریقے سے سورہ انفال میں بھی آ چکی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے لیا تھا انبیاء سے ایک میثاق۔ یہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، 81 اور 82 نمبر 81 82 آیات ہیں یہ، اس میں ہم نے میثاق لیا تھا، میثاق النبیین، ومنک ومن نوح، آپ سے بھی لیا تھا اور نوح سے بھی لیا تھا، وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم، اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، واخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ان سب سے ہم نے بڑا گاڑا قول و قرار لیا تھا، میثاق لیا تھا۔ یہ ذکر ہو چکا ہے سورہ آل عمران میں۔ اور یہاں بھی نوٹ کیجئے، اگر ہم یہ نہ مانیں کہ یہ ارواح کا معاملہ ایک علیحدہ وجود ہے اور یہ پہلے پیدا کر دیے گئے تھے، تو میثاق کب لیا گیا؟ ان سب کو کیسے جمع کیا گیا؟ وہ تو ایک میثاق الست جو ہے تمام ارواح سے لیا گیا، الست بربکم۔ پھر ان میں سے جو وہ تھے جنہیں نبوت ملنے والی تھی، روح محمدی بھی موجود تھی اور روح ابراہیم بھی تھی، روح عیسیٰ بھی تھی، یہ ساری ارواح تھی، ان سے پھر ایک ایڈیشنل جو میثاق لیا گیا۔ وہ ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ آپ روحانی وجود کا علیحدہ سے ہونا اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو قرآن مجید کے یہ سارے مضامین جو ہیں پھر کہیں گے استعارہ ہے، تو استعارہ رہ جائے گا، پھر کوئی حقیقت ثابت نہیں رہے گی۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں، اور گویا کہ آگے محذوف ہے وَالْكَاذِبِينَ مِنْ كِذْبِهِمْ، اور جو جھوٹے ہیں ان سے ان کے جھوٹ کے بارے میں سوال کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح پوچھ گچھ کر لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں۔ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یقیناً اس نے کافروں کے لیے ایک بہت دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یہ پہلا رکوع یہاں پر ختم ہو گیا، یہ 8 آیات کا ہے۔ اس کے بعد اب یہ مضمون چلے گا 2 رکوعوں کے بعد چل کر، دوسرے تیسرے کے بعد چوتھے رکوع کے ساتھ۔ ابھی یہ صرف اس کی تمہید ہے کہ اے نبی آپ ان کافروں کا اور منافقین کا کوئی اسکینڈل بن جائے گا، کوئی یہ ہو جائے گا، کوئی وہ ہو جائے گا، اس کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیجئے۔ جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کیجئے۔ آپ کے لیے وہ نکاح کرنے میں قطعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو گویا کہ آپ کو حکم دے دیا، اس لیے کہ وہ آ جائے گا کہ ہم نے تو وہ شادی آپ کی کر دی ہے، ہمارے حکم سے یہ حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح جو ہے طے پا چکا ہے۔ اس کے بعد 2 رکوع جو ہے ان میں ذکر ہو رہا ہے غزوہ احزاب کا۔ ہمارے پاس چند منٹ ہیں تو غزوہ احزاب کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں، باقی اس سے آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل۔ یہ غزوہ ہوا ہے سن 5 میں،
اور اس کے لیے جو ہے بڑا اہتمام ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بنو نذیر جو نکال دیے گئے تھے مدینے سے اور وہ پھر جا کر خیبر وغیرہ میں آباد ہو گئے تھے، اب انہیں مدینے کی یاد آتی تھی، انہیں ستاتی تھی یاد مدینے کی، وہ واپس آنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے انتقام لے۔ تو انہوں نے پھر یہ ہے، اور اس میں خاص طور پر وہ ابو عامر راہب جس کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر، انہوں نے جو ہے بڑی محنت کر کے ایک طرف قریش کو آمادہ کیا کہ وہ حملہ کریں، دوسری طرف یہ ہے کہ جو نجد کے قبائل تھے غطفان وغیرہ ان کو آمادہ کیا۔ تو یہ ایک گویا سمجھیے کہ متحدہ محاذ بن کر ایک گرینڈ آرمی جو ہے وہ آئی، 12,000 کی فوج، جو عرب میں یوں سمجھیے کہ یہ کوئی انہونی سی بات تھی کہ کوئی اتنی بھی قوت، وہ شمال سے بھی آئے، جنوب سے بھی آئے، اور مغرب سے بھی آئے، مشرق سے بھی آئے۔ اس کا نقشہ تو بعد میں جب ہم پڑھیں گے تو کھل جائے گا۔ اب انہوں نے آ کر گھیر لیا مدینے کو، محاصرہ کر کے پڑ گئے۔ اتنی بڑی فوج حضور کے پاس کل اس وقت جو تعداد بنتی تھی 3,000 کی تھی مدینے کے اندر، جن میں کہ منافقین بھی تھے، اور دوسری یہ کہ عقب میں وہ بنو قریظہ بھی موجود تھے، ایک قبیلہ بڑے طاقتور قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ تھا، ان کی گڑھیاں تھیں، ان کے قلعے تھے، وہ موجود تھے۔ اب پیچھے وہ موجود ہیں، اندیشہ ہے کہ کہیں وہ غداری کریں، جیسے کہ اس سے پہلے بنو قینقاع نے کی یا بنو نذیر نے کی، اس وقت وہ غداری کریں گے، اور اس کی خبریں بھی مل گئی تھی کہ سلسلہ جنبانی ہو چکا ہے اور باہر سے وہ لشکر آ گیا ہے۔ دو طرف مدینے کے حرات ہیں، چٹانیں ہیں لابے کی، سیاہ پتھر ہیں اور چکنے ہیں، ان کے اوپر نہ اونٹ چل سکتا ہے اور نہ گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو وہ جو حرات ہیں مدینے کے دو طرف، وہ تو گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیچرل پروٹیکشن جو ہے مدینہ کو ملی ہوئی ہے۔ اب دو طرف جو رہ گئے تو اس میں پیچھے تھے یہ عقب میں جو ہے یہ بنو قریظہ کی گڑھیاں تھیں، اور سامنے کا علاقہ تھا کہ جہاں سے لشکر آ کر جو ہے انہوں نے جو حملہ کرنا تھا۔ تو پھر حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر جب یہ مشورہ کیا حضور نے کہ اب اس طرح کیا کیا جائے، اتنا بڑی فوج آ گئی ہے، تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہمارے ہاں یہ ایران میں یہ رواج ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو کھلے میدان میں جا کر لڑنے کی بجائے ہم خندق کھود لیتے ہیں، تاکہ اس خندق کے اندر سے ہو کر پھر یہ ہے کہ جو بھی چھلانگ مار کے آئے گا خندق میں سے اس کو عبور کر کے آئے گا تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہے، ایک ایک کر کے آئیں گے، 10 آئیں گے، ایک دم پورا لشکر جو ہے دوڑ کر جو ہے کیولری ان کی جو ہے گھوڑے دوڑا کر تو نہیں آ سکتے۔ تو اس حوالے سے پھر خندق کھودی گئی، بہت ہی یعنی رسد کم تھا، فاقے لوگوں کو ہو رہے تھے، 2 3 دن کے کھانے کو کچھ نہیں ملا، سردی شدید تھی۔ اس موسم میں پھر طے ہوا کہ خندق کھودو، تو مسلمان خندق بھی کھود رہے تھے، اور اسی دوران یہ خبر بھی مل گئی کہ بنو قریظہ بھی بغاوت پر اور بدعہدی پر آمادہ ہیں۔ یعنی ہر اعتبار سے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے صبر اور امتحان کے لیے ایک بہت ہی سخت خوفناک صورت پیدا کر دی۔ اگرچہ اس کے بعد ہوا کیا، اس میں یہ ہے کہ ایک حضرت نعیم تھے ابو مسعود الاشجعی، نعیم بن ابن مسعود اشجعی، انہوں نے ایک بڑی تدبیر کی، حضور سے آ کر اجازت بھی دی، اشجعی قبیلے کے تھے، وہ باہر کے تھے، مدینے کے نہیں تھے، کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کے مابین کچھ آپس میں بد اعتمادی پیدا کر دوں۔ بنو قریظہ کے پاس گئے کہ دیکھو تم یہاں رہتے ہو، یہ تو باہر سے آئے ہیں، فرض کریں چلیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے اور محمد اور ان کے ساتھیوں کو تم ختم کر دو گے، لیکن یہ بھی سوچو کہ اگر برعکس ہو گیا 10%، 20%، 30% کوئی امکان ہے کہ نہیں، تو تم کیا کرو گے؟ تمہیں تو یہاں رہنا ہے، پھر محمد کے ساتھ پھر تمہارا معاملہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں پھر، تو تم ایسے کرو کہ ان سے مانگو کہ کچھ لوگ ہاسٹیجز تمہیں دیں اپنے، تاکہ ان کو یقین یہ رہے، تمہیں یقین رہے کہ وہ اپنے وعدے سے پھریں گے نہیں، جو بھی وعدہ انہوں نے کیا ہے تمہارے ساتھ مدد کرنے کا، اور تمہارا جو اندر سے تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو جو کچھ بھی ان کے وعدے وہ پورے کریں گے۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، یہ نعیم جو کہہ رہا ہے یہ بات صحیح ہے، تو انہوں نے وہ مطالبہ کیا ان سے، قریش سے اور وہ جو لشکر باہر پڑے ہوئے تھے 12,000 کے، کہ آپ اپنے کچھ آدمی ہمارے پاس بھیجیے تاکہ ہمیں اعتماد رہے، ہمارے پاس وہ رہیں گے ہاسٹیجز کی حیثیت سے، کہ ہمیں یقین رہے کہ آپ اپنی بات پوری کریں گے۔ ادھر سے جا کے ان سے کہا کہ وہ تم ان کے اوپر کیسے اعتماد کر رہے، وہ تو تمہارے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے، تم سے آدمی مانگ رہے ہیں، اور اس طریقے سے ان کے مابین جو ہے وہ ایک فرکشن پیدا کر دی، بد اعتمادی پیدا کر دی۔ ایک تو یہ ایک تدبیر ہوئی، دوسرے یہ کہ سب سارے امتحان پورا ہو گیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا، اہل ایمان بھی ثابت ہو گئے، ثابت قدم یہ لوگ ہیں، اور منافقین کا بھی جو خب سے باطن تھا ان کی زبانوں پر آ گیا، اور معلوم ہو گیا کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیز آندھی بھیجی، وہ آندھی ایسی آئی، جھکڑ ایسا آیا کہ وہ لشکر جو تھا اس کے خیمے اڑ گئے،
جہاں دیگیں چڑھی ہوئی تھی چولہوں کے اوپر آگ لگ گئی اور اس سے ایک افراتفری پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں وہ لشکر انہوں نے وہاں سے کیمپ اٹھایا اور چلے گئے. باقاعدہ کوئی بڑی لڑائی کی کوئی شکل پیدا ہی نہیں ہوئی، لیکن اللہ نے بس امتحان جو ہے ایک شریر مسلمانوں کا لے لیا. اب اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی کل ہم اس کا مطالعہ کریں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.